جی جی اردو میں ایمپیتھی ہے ہمدردی. جب آپ کا نشیب آتا ہے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ان کے ڈاؤن مومنٹس آتے ہیں؟ غالب نے کہا تھا گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. میں نے جب یہ خبر پڑھی تھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گولی مار کے خودکشی کر لی کیونکہ بی اے کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، میرا دل پھٹ گیا تھا. It takes a village to raise a kid. ہار ایک بڑے شاندار چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کیجئے. ایمپتھی از دا میڈیسن دیٹ ورلڈ نیڈس. سر ایگری کریں گے اس بات پہ یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے جہاں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمپتھی ہے کیا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایمپتھی کیا. ٹھیک ہے، ایمپتھی کو سمپل ورڈز میں ہمارے ان دوستوں کے لیے جو اردو پریفر کرتے ہیں میڈیم، جی جی جی، اردو میں دیکھنے اور سننے والے بھی اردو کافی ہوں گے، اردو اسپیکنگ میں آف کورس، اور سب کو ہونا چاہیے. ہمارے جو نیشنل لینگویج میں بالکل ہونا چاہیے. انٹرنیشنل بھی جو آپ کے امیگرینٹس جو فرسٹ جنریشنرز اور سیکنڈ، جی جی بالکل سر، ہماری پہچان ہے. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں وہ زبان سکھائیں. بالکل ایسا. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہ یوز کرنا چاہیں بچے تو ان کی مرضی ہے، لیکن سکھانی چاہیے. جی جی، اردو میں ایمپیتھی ہے ہمدردی. ہمدردی، درد بانٹنا. اس کا مطلب کہ ہم درد کا مطلب ہے کہ ہم سایہ جیسے کہتے ہیں جی، آپ کے سائے کو شیئر کرتا ہے جو شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے درد کو شیئر. تو درد آپ کیسے شیئر کرتے ہیں؟ فیل کر کے، دوسروں کو محسوس کر کے. جب تک آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوا ہوتا، اگر اس پرسن کی جگہ میں ہوتا تو کیسے فیل کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے اس سچویشن میں آپ ہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے سر؟ اپنی ذات سے آگے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ کے آفس کے کالیگز ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں، وہ سب. ایون سر آپ واک کے لیے جاتے ہیں، آپ کو راستے میں لوگ ملتے ہیں، کوئی مطلب کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، ان کے درد کو فیل کرنا، کوئی ویسے بیٹھا ہوا ہے ان کی سچویشن کو فیل کرنا، ایٹ لیسٹ ان کے دکھ درد کو بانٹنا، یہ ساری چیزیں بہتر معاشرے میں رہنے کے لیے اور حسن معاشرت ہے سر بیسیکلی یہ ساری چیزیں. آف کورس دیکھیے ہم سب زندہ ہے، جو ہمارا ٹائم جو ایوری ڈے ہم گزارتے ہیں، ایوری مومنٹ وہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ زندگی میں سے کہ ہر لمحے میں سے گزر رہے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ آتی ہے. کبھی آپ کے اپ مومنٹس، کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں، سب پہ آتی ہے، نشیب اور فراز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، سب لوگ آفس میں آپ سے خوش ہوتے ہیں، جونیئر سینئر آپ پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسے نہیں رہتی صورت ہے. بالکل نہیں ہوتا ایسا ہمیشہ. جب آپ کا نشیب آتا ہے، جب آپ کے پرفارمنس میں، آپ کے گھر میں کہیں موڈ میں جھول آتا ہے، جی، جب آپ کا ڈاؤن آتا ہے، ڈاؤن میں سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ان کے ڈاؤن مومنٹس آتے ہیں؟ جب ایک کھلاڑی ہے وہ سلم میں سے گزر رہا ہے، وہ اسکور نہیں کر رہا کرکٹ میں یا پرفارمنس نہیں دے پا رہا ادر اسپورٹس میں، تو کتنے اس کے کالیگز ہیں، اسپورٹس کے جو اتھارٹیز ہیں، عوام ہیں، جو اس پہ فخر کرتے نہیں تھکتے جب وہ گول کرتا ہے یا سینچری کرتا ہے یا چھکا مارتا ہے. کیا وہ اس کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے نا، وہ بالکل انسان ہے. سو ایمپیتھی یا ہمدردی لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹیز میں سے ہے. آپ اچھے لیڈر نہیں بن پڑھ رہا تھا کہ ہار ایک بڑے شاندار چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے. تو جب آپ کا فال ہوتا ہے نا تو اس ٹائم اگر آپ کو کوئی ہمدرد مل جائے تو وہ سفر بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ملنا اس طرح کا. مشکل ہے، لیکن لوگ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کم دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ انسان اپنا درد تو بڑی جلدی فیل کر لیتا ہے، لیکن جب دوسروں کے درد کو فیل کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ بیریئرز آ جاتے ہیں، فزیکل، سائیکولوجیکل، تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو چیز تھوڑی مشکل ہو اگر آپ اسے اپنی زندگی میں لائیں تو وہی بہتر ہوتی ہے، وہ زیادہ فروٹفل ہوتی ہے. دیکھیے جب جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں اس فورم پہ کہ آسان چیز تو سبھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. زندگی کو آپ آگے بڑھاتے ہیں اس وقت جب آپ اپنی کمفرٹ زون سے یا آرام دہ آپ کا جو طریقہ زندگی گزارنے کا اس سے باہر نکلتے ہیں. بالکل اس سے باہر آتے ہیں. اور آرام دہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی لگژری ساز و سامان.
آپ لگژری سے آپ کے مینٹل پیس کا لینا دینا نہیں ہے سر, کم ہے. غالب نے کہا تھا گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مشکل زندگی سے بھی جب آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے آپ ایک آرام کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان, ٹھیک ہے نا, ہاں مشکلیں اتنی پڑی. تو اس کمفرٹ زون سے نکلنے کا نام ہے زندگی, اس سے زندگی آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا, جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, آسان چیز تو سب کر رہے ہیں نا. آسان یہ ہے کہ جی آپ اس میں سے گزرتے جائیں. آپ کے حکمران نالائق ہیں, بددیانت ہیں, چور ہیں, آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی چلتا ہی ہے جی, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کمفرٹیبل یا کمفرٹ زون میں یا آرام کی زندگی آپ سر آتی نہیں ہے. ہم سہل پسند ہیں. ہم اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھیں نا, کوئی نالائق حکمران اگر آپ پہ تھوپ دیا جائے نا, آپ کی زندگی کے فیصلے کرنا شروع کر دے یا آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے, تو ہم بہت اگریسولی اس چیز کو ڈینائی کریں گے. لیکن اس سے میں سہل پسندی کہوں گا ہماری کولیکٹیو لیول پہ, جو نہیں ہونا چاہیے. اگر ملک بھی آپ کا گھر ہے تو ہمیں اسی طرح اس معاشرے اور اپنے ملک کو بھی دیکھنا چاہیے سر, دیکھنا چاہیے. بالکل, دیکھیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مہربانی کی ہو, آپ کے پاس وسائل زندگی کے دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں, آپ دودھ, انڈے, آٹا, چاول خرید سکتے ہیں آسانی سے, آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, آپ کے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں. لیکن کروڑوں لوگ ہیں اس ملک میں, بالکل ایسا ہی ہے, یہ نہیں, جو نہیں, ٹھیک ہے نا, کم از کم 50% سے زیادہ آبادی آپ کی جو وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے, غربت کی لکیر جسے آپ کہتے ہیں, بالکل سے نیچے ہے. اس کا مطلب انہیں وہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں. میسر نہیں ہے, بالکل ایسا. آپ ان کا درد محسوس کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سر میں کا نام ہے آپ کا بچہ اگر اسکول نہیں, میں نے جب یہ خبر پڑھی تھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گولی مار کے خودکشی کر لی کیونکہ BA کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے, میرا دل پھٹ گیا تھا. بالکل ایسے اتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ بالکل باپ میں ہو سکتا تھا, وہ وہی ہو سکتا تھا سر, میری ہو سکتا, بالکل ہم خود ہو سکتے تھے. لیکن ہمارے معاشرے کا وہی ایمپتھی کی جب آپ بات کر رہے تھے نا سر, جب ہم خود فال یا نشیب میں سے نہیں گزرتے نا, ہم دوسرے کا درد نہیں سمجھ سکتے. جب وہ چیز ہم پہ آتی ہے تو کافی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن انسان ہونے کا تو فائدہ یہ ہے نا کہ بے شک آپ اس سچویشن سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے, آپ ریلیٹ کریں سر. فرض ہے یہ آپ کا, ہمارا فرض ہے, بالکل فرض ہے, یہ کوئی ہم احسان نہیں کریں گے کسی پہ. نفل نہیں ہے جو آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور باقی عبادات, بالکل ایسے ہی ہے, انہیں کی طرح یہ فرض ہے. اسی ملک میں آپ کو بتاؤں, بالکل اسی ملک میں آپ کی بات, سوری میں ٹاپک سے ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں, میں آپ سے اسی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ آپ کے پاس سب کچھ ہے, ریسورسز ہیں, اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو سر پھر ہم پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے, ہم نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس سب کچھ ہے. ہر انسان پہ یہ فرض ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت ہوا ہے آپ کو. اسی ملک میں ایسے لوگ ہیں, ایسے گروپس ہیں, میں جانتا ہوں, جو ہر جمعے کو ایک سمجھے انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ سعودی عرب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, جو سعودی عرب جا کے نماز پڑھنا آپ پہ فرض نہیں ہے. بالکل, اگر آپ کے ہمسائے میں, آپ کے ارد گرد, آپ کی فیملی میں لوگ مشکل سے گزر رہے ہیں اور آپ جا کے سعودی عرب میں نمازیں پڑھ رہے ہیں جو آپ پہ فرض نہیں ہیں, وہی نماز آپ آسانی سے یہاں کر سکتے ہیں جو لاکھوں روپے آپ وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں, انلیس کہ اس میں آپ کے تجارتی فوائد ہیں, آپ کے ذاتی کوئی فوائد ہیں, آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ کے لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں, اور آپ پہ فرض ہے یہ چیز کہ آپ ان کی مدد کریں. ہم ان لوگوں کو جج نہیں کر رہے, بے شک ان کی عبادات ہیں, وہ ادھر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ادھر اپنے لوگوں کا درد محسوس کریں. اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, تو وہی حساب ہے کہ انسان کے اگر آپ کے دل میں اپنے لیے درد ہوتا ہے, مطلب وہ تو جانور کو بھی جب آپ چھڑی ماریں گے اپنے درد پہ بلکے گا, لیکن اب دوسرے انسان کے درد پہ نہیں رو رہے نا سر, تو پھر میرے خیال سے تو آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ, اور یہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہنما یا لیڈر, بالکل ایسے ہی کامیاب انسان ہم نے نہیں دیکھا, ہماری انسانی تاریخ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
उनसे ज्यादा एम्पैथी या हमदर्दी आप मिसाल सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। हमारी उनकी जिंदगी और उनकी तारीख, इवन जब नबूवत उन पे वदीयत हुई थी उससे पहले से भरी हुई है। जी जी, तो उनकी अब पिछली लाइफ भी देख सकते हैं उसमें। लीडरशिप का डीएनए, जी डीएनए में ये चीज शामिल है, एम्पैथी, हमदर्दी, दूसरों के दुख दर्द का एहसास। और ये नहीं होता कि जी कोई ब्लीड कर रहा है या कोई फाके से भूखा मर रहा है तो वही दुख दर्द है। नहीं, और भी है सर, हर एक का इमोशनल बैगेजेस हो सकते हैं, किसी बच्चे के अपने मसाइल होते हैं ना हर एज के मुताबिक, तो हर उस चीज को फील करना जो अगले के लिए बैगेज है, जिसमें आपके सहारे की उसे जरूरत है, तो आप बिल्कुल दें और अपने अपने लेवल पे दें। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत मालदार है तो वो एम्पैथी दिखाएगा, आप सारे अपने अपने लेवल पे, इवन अपने घर में माँ बाप को, बच्चों को, आपका बच्चा किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो आप उससे जज करने की बजाय या उसे डांटने की बजाय उससे प्यार से उसके मसले को जांचने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे लैग कर रहा है। तो सर ये देखिए, हम लोग जिंदगी के उस हिस्से में हैं, हम लोग चीज से लेके उनको संभालने तक जरूरी है। देखिए, हम लोग जिंदगी के उस हिस्से में हम काफी तजर्बात से गुजर चुके हैं, जिंदगी हमने काफी नशेब फराज देख ली उसके। लेकिन बच्चे जो नई नस्ल है, ठीक है, उनके चैलेंजेस वो नहीं है जो हमारे थे, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है अभी। ये मेरी जिंदगी की ये पहली वबा है जो मैं देख रहा हूँ, जो इस ग्लोबल स्केल पे है। बिल्कुल ऐसे सबकी, लेकिन ये तो आप वो बच्चे सोचें जो इस दौर में, पिछले कुछ सालों में और अभी खास तौर पे 1-2 साल में जो इससे गुजरे हैं, उनकी नफ्सियात, उनके ज़हन पे, उनके एंडेवर्स पे, उनकी एफर्ट्स पे, उनकी स्ट्रगल पे, उनकी कोशिशों पे हो रही है ना, ग्रो कर रहे थे और ग्रोथ में एक रुकावट आई है, तो उनके लिए तो ये काफी, मतलब जो लोग जिनकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और जिनकी इस सीजन में हुई है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट होगा, साइकोलॉजिकली बड़ा सफर करेंगे वो बच्चे जो ग्रोइंग एज में है सर। उनकी तालीम डिस्टरप्ट हुई है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हुई, खेल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते दोस्तों से। आप ये सोचें, एम्पैथी इज सिंपली थिंकिंग कि यार ये जब मैं हो रहा था इस एज से, जब मैं गुजर रहा था, अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं क्या सोच रहा होता, मेरी नफ्सियात क्या कहती है उसको। और ये ज़हन में रखें कि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत कम होते थे, अभी चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके हैं। जी ऐसा ही है। तो एम्पैथी एवरी डे थिंकिंग एज अ पेरेंट, as a brother, as an uncle. It's a lifestyle. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए। आपको ये सोचना है एवरी डे कि यार ये बच्चे, ये बड़े, ये दूसरे लोग, ये बीमार, ये बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों के लिए भी वो चैलेंजेस नहीं थे पहले, जो चैलेंजेस उनके लिए अब हैं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आपकी बढ़ रही है, फैमिली का यूनिट जो है छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे, जॉइंट फैमिली सिस्टम महदूद हो रहा है, शहरों में लोग आ गए हैं, अकेले रहना, प्रेशर्स बढ़ गए। जी जी ऐसे ही है। पहले आप जब इकट्ठे रहते थे, आप बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता था कि जी बिल पे करना भी कोई चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती थी तो कम होता था। बच्चे सब मिल के पाल, जो कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, उसका यही मतलब ऐसा ही है। और अभी वो पूरे गांव के बच्चे पे नजर होती थी, सारे उसकी तालीम और तरबियत, और कहीं वो डाउन होता था तो चचा मामा उस बच्चे को कोई भी हमें जी भी कर रहे होते थे। हमें इत्तेफाक हुआ है, जो छोटी जगह पे गांव में रहने का इत्तेफाक हुआ है, वहां पे सब चचा मामू फूफियां खालाएं होती थी, सब बच्चे गली में सबके लिए एक जैसा होता था। वो किसी के, उन्हें सबको पता होता था किसका बच्चा है, इनके सबकी जिम्मेदारी होती थी कि मतलब कोई आपका मतलब ये नहीं कहता था कि ये मेरा नहीं है, तो ये अगर किसी गलत काम में या कुछ और कर रहा है तो मैं उसे मत टोकूं। अब वो नहीं, गांव का बच्चा होता था। अब वो नहीं होता। हमारी हुकूमतें, हमारे लीडर्स, they have failed us, we have failed them as well. हम लोग as citizens, लीडर्स भी तो हम में से ही है ना, और हमारी सोसाइटी का आईना होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम लोगों ने वो चीजें, वो सहूलियात देहात में जो प्रोवाइड होंगी, हम प्राइमरीली हम कहते हैं जी कि हम लोग एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं, लेकिन हमने उस पूरे सिस्टम को फेल किया है। हमारी एग्रीकल्चर हर साल फेल होती है, गाँव में वो सहूलियतें नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए सब लोगों का ये हक है, और वो चाहते हैं कि जी उनके बच्चे अच्छे माहौल में पले बढ़े, जहाँ पे म्यूनिसिपल वाटर मौजूद हो, सड़कें हो, स्कूलों में जा सकें बच्चे। बेसिकली तो एजुकेशन का सर इशू होता है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन जो गांव में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से ज्यादा इमिग्रेशन वगैरह की जाती है, माइग्रेंट्स आते हैं।
باقی اربنائزیشن میں اربنائزیشن کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک اور کی بات کی, ینگ جنریشن کی بات کی, ان کے ساتھ اسے ایک منٹ میں اس چیز کو پوری کو ایک بول رہے آتا ہوں, سم اپ کر دیتا ہوں کہ ہاؤ از دس ایمپیتھی ریلیٹڈ, آل دیز تھنگز جو ہم باتیں کر رہے ہیں ہماری زندگی کے دائرہ کار میں, یہ ساری چھوٹی 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 چیزیں مل کے زندگی بنتی ہے. اور ایک فرد کی زندگی ایڈ اپ ہو کے ایک آپ کی فیملی, ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی, ایک قوم, ایک امت جسے آپ کہتے ہیں, جس کا ہر وقت آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ جی ہم امت اور اسلامی امت اور خلیفہ آ جائے گا, تو خلیفوں سے امتیں نہیں ہوتی. وی ہیو ہیڈ خلیفاز ہمیشہ, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا سنہری دور وہ تھا جب آپ کے شہری, آپ کے سٹیزنز, آپ کے لوگ سب شہری دیہاتی سب اس میں شامل ہیں, وہ اس کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے. کوئی خلیفہ کوئی خلیفہ کسی بھی لوگوں کو امت نہیں بنا سکتا جب تک وہ سب اس میں اپنا کردار ادا نہ کریں. آف کورس لیڈر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, لیکن میں جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل کہ زندگی کے ایوری ڈے آپ کو ایمپیتھی اور ہمدردی دکھانی ہوتی ہے, یہ لمیٹڈ نہیں ہوتی کسی ایک جگہ سچویشن. سر آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ کیا. میرا ایک کوشچن ہے چھوٹا سا, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہم نے ہماری جنریشن کی بات کر لی, ہم نے ینگ لوگوں کی بات کر لی, لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ اپنے سے بڑی جنریشن ہے, وہ جب ہمیں سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی انہیں سمجھنا چاہیے. بچوں کو بھی پیرنٹس کو ایمپتھی دکھانی چاہیے. وہ ایک گروئنگ مطلب ایک اولڈ ایج کی طرف ہیں, ان کے کچھ اپنے خواب تھے وہ جو نہیں جی سکے. مطلب بعض اوقات اس ایج کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں, عمر ڈھل رہی ہوتی ہے, بچوں سے خواہشات ہوتی ہیں, تو بچے کیسے ایمپتھی دکھا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, جو بہت ضروری ہے. اور میرے خیال سے ہماری ایج کے یا مجھ سے جو کم ایج کے ہیں, ہمیں بھی اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ خالی ہمیں ایمپتھی کی ضرورت نہیں ہے, انہیں بھی ضرورت ہے. دیکھیے کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا, سہیل احمد جو ہمارے بہت ہی مایہ ناز آرٹسٹ ہیں, وہ بات کر رہے تھے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی مایہ ناز اداکار ہوا کرتے تھے شاہد, ان کے بیٹے کامران شاہد آج کل ایک اینکر ہیں, تو انہوں نے ریسنٹلی ان کا انٹرویو کیا تھا جو کافی کینڈیڈ اور اچھا انٹرویو تھا. آئی لائک دیٹ. شاہد نے جس اعتماد سے اور جس سے بولا, سہیل احمد یہ بتا رہے تھے کہ کامران شاہد بڑی مزے کی کنورسیشن ہوئی باپ بیٹے سے. ایگزیکٹلی. اور سہیل احمد کی آبزرویشن تھی کہ کامران شاہد نے جس اعتماد سے اپنے اتنے بڑی سیلیبریٹی والد کا انٹرویو کیا, اس میں کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈر رہے ہیں یا جھجک رہے ہیں, یا بہت اعتماد, بہت ادب سے لیکن بہت اعتماد سے بات کر رہے تھے. اور انہوں نے یہ کہا اس پوائنٹ پہ, ہی میڈ اٹ شیور ٹو میک اے پوائنٹ, کہ یہ اعتماد والدین کی طرف سے آتا ہے, ان کی تربیت ہے. انہوں نے کہا, کامران سے وہ کہہ رہے ہیں میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والدین جو بھی فیصلہ کرتے تھے, ہماری کوئی بھی سچویشن کریٹ ہوتی تو ہمیں سن کے, ہماری بات سن کے فیصلہ کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. یہ اعتماد والدین سے آتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں وہ اعتماد, وہ دیانتداری, وہ ویلیوز, وہ ایک ہمدرد آئے, تو یہ والدین کی انجیکٹ کریں. بالکل بالکل. جب آپ یہ انسٹل کریں گے ویلیوز اپنے بچوں میں, تو وہ سوچیں گے, کیونکہ بچے اس سچویشن سے نہیں گزرے. بالکل ایسا ہی. جب آپ ملنے جاتے ہیں, جب آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں, آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ کے والدین ہوتے ہیں, اس وقت آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کیا فیل کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے. اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ آپ ایمپتھی انجیکٹ کریں گے بچے میں, تو ان دا ریٹرن وہ پیرنٹس کو بھی ملے گی, وہ سوسائٹی کو بھی ملے گی, اور وہ سوسائٹی سے براڈ لیول پہ بھی جائے گی, انڈیویجول سے لے کے ہر جگہ. اور یہ سب بڑے لیڈر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے نیپولین, بڑے بڑے دوسرے لیڈروں نے, فلاسفرز نے کہا ہے کہ ہمیں اچھی مائیں دیں تو آپ کو اچھی قوم ملے گی. بالکل. اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنے, اچھے بچے بنے, فیملی میں, سٹیزنری میں, دنیا میں ایک اچھا رول کریں, تو آپ کو, یا آپ کی ذمہ داری ہے, آپ انہیں وہ ویلیوز دیں, آپ انہیں وہ اعتماد دیں, آپ انہیں وہ بتائیں, سکھائیں طریقے جن سے وہ کر سکیں چیزیں. اٹس ایز سمپل. آپ جو ان پہ انویسٹ کریں گے, ان دا اینڈ آپ کو ہی اس کا فائدہ اور آپ کی سوسائٹی کو ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. آج آپ نے ایمپتھی پہ بات کی, جو سوسائٹی کا بنیادی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست, ہمارے دیکھنے والے جو, وہ اس میں شامل ہوں, اپنی رائے دیں, اپنا مشورہ دیں, بتائیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, شیئر کریں آئیڈیاز. سوسائٹیز, قومیں اس انکلوسیوٹی سے بنتی ہیں, شیئر کرنے سے بنتی ہیں. باتیں ایک دوسرے سے سوال پوچھیں, جواب دیں, بات آگے بڑھائیں.
सुने एक दूसरे की बात। तो वी बात से वेंट बाहर निकले, कुछ गलत लग रहा है तो उसे भी बताएं, कुछ सही लग रहा है तो उसे मजीद बढ़ाएं आगे। बर्दाश्त से सुने बात सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। That's all for today's video। अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।